میں چپ نہیں ہوں. میں ٹھیک ہے اگر مجھے اگنور کرنا میں کر دوں گی, لیکن اگر مجھے جواب دینا ہے تو میں دوں گی, جسٹ ٹو ٹیل یو دیٹ شٹ اپ. You know, you can't say that to me. There were times when I was going to college in the morning, driving after college straight to the airport. وہاں گاڑی پارک کی, فلائٹ لی, لاہور گئی, اسلام آباد گئی, وہاں پہ جا کے فیشن شو کیا اور رات کی فلائٹ لے کے اور پھر واپس آ کے کالج. پاکستانی سیلیبریٹی میک اپ برانڈ جو ہیں وہ بہت کم ہیں. So that is what I felt that, you know, I think this is a good addition to my business کہ اب میں یہ بھی کرتی ہوں. تو پھر میں نے وہ بھی کیا. یہ جو فیشن انڈسٹری ہوتی تھی بڑی لمیٹیڈ اور بڑی پکی چوزی ٹائپ آف انڈسٹری ہوتی تھی, اب جو ہے وہ ایسا بالکل بھی نہیں رہا ہے. You know, everybody is an influencer, everybody is a model. I think that it's fine, you know, because ڈیمانڈ بھی بڑھتی جا رہی ہے, انفلوئنسرز کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے. السلام علیکم اینڈ ہیلو ایوری ون, ویلکم بیک ٹو دا شو. آج کی جو میرے ساتھ گیسٹ ہیں وہ بہت اسپیشل ہے. ان کے جو کاموں کی لسٹ ہے وہ بہت ہی لمبی ہے, مجھے ٹائم لینا پڑے گا. اسٹارٹ انہوں نے کیا, ڈینٹسٹری انہوں نے پڑھی, اس کو ایز اے کریئر بھی اپنایا, پھر انہوں نے ماڈلنگ بھی کی اور وہ ایکٹریس بھی ہیں, پھر ویمن انٹرپرینور ہیں, بہت سے برانڈز اون کرتی ہیں. اسی طرح وہ ویمن ایکٹیوسٹ بھی ہیں, ڈیزائنر بھی ہیں اور مدر آف 4 بھی ہیں. بہت سی باتیں کریں گے ان سے. اسپیشلی یہ جاننا ہے کہ وہ اتنی چیزیں مینیج کیسے کرتی ہیں, پلس فیملی کیسے مینیج کرتی ہیں. ان سے آج ان کی جرنی کے بارے میں جانیں گے, اور بھی جو جتنی ان کی فیلڈ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں ان کے بارے میں ان سے بات کریں گے. نادیہ حسین, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک, مزے میں, نیو یارک میں. سب سے پہلے آپ کا شکریہ, آپ نے اتنے ٹائٹ اسکیجول میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا, بہت شکریہ. تھینک یو فار کمنگ. I'm so happy, I'm so glad, and I'm yes, honestly, I mean, I'm happy that I'm here and I could do this while I was here in New York. اور مجھے لگتا ہے کہ ایک اچھا ایک جو ہے نا ٹائم جو ہے نا وہ مینیج ہو گیا. دیٹس ٹرو. سب سے پہلے نادیہ میں اسٹارٹ یہاں سے کروں گا کہ نارملی ہم بہت سے لوگ جو ہیں ایک ہی چیز اتنے اچھے سے نہیں کر پاتے ہیں, اور پلس اگر جب ہم بہت سی چیزیں کرتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ جسٹس نہیں کر پاتے. آپ نے جتنے بھی کام کیے, آپ اس کی پیک پہ گئے, آپ نے اس پہ نام بنایا, اور آپ کو ہر بندہ ہر فیلڈ کے اندر جانتا ہے, جو کہ نہایت مشکل کام ہے ہر فیلڈ کے ساتھ جسٹس کرنا. یہ کیسے مینیج کیا آپ نے یہ سب؟ Well, honestly, I would say that, you know, a lot of it has got to do with good luck as well, good opportunities, and the fact کہ میں نے جو ہے نا وہ ایک I have a very opportunist mind. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ایک اپرچونٹی آتی ہے تو پھر میں اس کو جو نا بڑے اچھے طریقے سے اسیس کرتی ہوں, اینڈ آئی ڈونٹ جسٹ ڈسمس اٹ, یو نو. تو میرا ایک یہ ہوتی ہے, ایک سوچ ہے میری کہ اپرچونٹی کو ڈونٹ لیٹ اپرچونٹی گو, یو نو, لائک اٹس ویری سیلڈم دیٹ اپرچونٹی ناکس آن یور ڈور, اینڈ آپ کو جو ہے وہ ایٹ لیسٹ ایک موقع دینا چاہیے. سو آئی تھنک کہ اس طریقے سے کچھ اگر میں نے سوچا بھی, وہ اللہ کا شکر ہے دیٹ یو نو سم ہاؤ تھنگس جسٹ اسٹارٹیڈ ہیپننگ ان سچ اے وے دیٹ یو نو اٹ ہیپنڈ, یو نو. اور لیکن ڈیفینیٹلی support was very very essential. I mean, at the time that I was not married, اس وقت تک جو ہے وہ میں ماڈلنگ کر رہی تھی اور ڈینٹسٹری کر رہی تھی, ایکٹنگ وغیرہ بھی کر رہی تھی. لیکن شادی کے بعد جو ہے وہ بہت زیادہ اور جو ہے نا چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں. So I would say in that sense that it has definitely been with the support of my husband. And then I would say in the past 10 years, جب سے میرا سلون کھلا ہے, اس وقت کے بعد سے جو ہے وہ چیزیں بڑی یو نو پروپیل کی ہیں بیکاز آف دا فیکٹ دیٹ آئی ہیڈ دا سیلون. تو آف کورس گھر پہ ٹائم دینا بچوں کے ساتھ, یو نو, بڑا ایٹ ٹائمس ٹرکی ایک وہ سچویشن بن جاتی تھی. تو وہاں پہ آئی وڈ سے کہ ڈیفینیٹلی اٹ واز مائی ہسبینڈ ہو ریئلی ہیلپڈ, اینڈ یو نو ہی وڈ گیو می دیٹ انکریجمنٹ اینڈ دیٹ سپورٹ کہ ٹھیک ہے, ظاہر ہے ایک بزنس شروع کیا ہے, اس کے اندر پیسہ اتنا انویسٹ ہوتا ہے, یو نو, تو ٹائم تو دینا ضروری ہے.
سو پھر اس کے بعد جب میں نے اپنا برانڈ کیا وچ از مائی میک اپ برانڈ، تو اس میں بھی جو ہے نا وہ ایک اس میں بھی ٹائم کنزیوم ہوتا تھا. ڈیفینیٹلی. سو چیزیں کرنی پڑتی تھیں لائک چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا چاہے وہ ڈیجیٹل ہو یا چاہے وہ شوٹس ہوں یا چاہے وہ میک اپ کے بارے میں ویڈیوز بنا رہی ہوں اسٹف لائک دیٹ. تو آف کورس آل آف دیٹ واز کنزیومنگ ٹائم. ٹرو. سو بٹ like I said that Allah ka shukr hai that he was very supportive, and I think that I felt always کہ مجھے کبھی بھی جو ہے نا وہ جو ایک ٹرین ایک دفعہ پٹری پہ چل جائے لیکن وہ یہ کہ اس کو ٹرین کو جو ہے وہ تیز گام بنا دیں. آف کورس ون ووڈ آلویز وش دیٹ، لیکن یہ کہ بہت دفعہ چیزیں جو ہے وہ ٹائم لیتی ہیں اینڈ آپ کو سمجھنا پڑتا ہے کہ کیا اور کرنے کی ضرورت ہے. آئی تھنک اٹس اے کانسٹنٹ لرننگ پروسیس. اینڈ سو بس ابھی بھی ٹرین چل ہی رہی ہے. اچھا، مجھے اس میں ایک چیز بتائیے گا. نارملی جتنے ورسٹائل لوگ ہوتے ہیں وہ یقیناً ایک پرابلم سے سب گزرتے ہوں گے، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ وہ بہت سی چیزیں کر سکتے ہیں لیکن انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کریں یا کس چیز کے لیے وہ بنے ہیں. تو وہ بہت سا ان کا جو پروسیس ہے وہ اس چیز سے وہ گزرتے ہیں. مجھے بتائیے گا، آپ چونکہ آپ بہت ورسٹائل ہو، آپ نے اتنی زیادہ چیزیں کیں، آپ کے ذہن میں بھی تو اس طرح کی بہت سے سوال آئے ہوں گے کہ آپ کس چیز کے لیے بنے ہو، آپ کو کیا کرنا چاہیے، کیا پرسیو کرنا چاہیے، دل کیا کہتا ہے، دماغ کیا کہتا ہے. آپ نے کیسے کوپ اپ کیا اس ساری سچویشن کو؟ I think I pretty much went with the flow, like جب میں initially جب like I said کہ جب میری شادی نہیں ہوئی تھی اس وقت تک میں پڑھ رہی تھی اور ساتھ میں ماڈلنگ بھی کر رہی تھی. تو اس وقت جو ایک ڈرائیو تھی، وہ ڈرائیو یہ تھی کہ ظاہر پڑھائیاں بھی اچھے سے کرنی ہیں اور ماڈلنگ بھی جو ہے وہ اچھے سے کرنی ہے. سو ان دونوں چیزوں میں بڑا میرا جو ہے نا وہ وقت آف کورس کنزیوم اس میں بھی ہو جاتا تھا اینڈ بڑا ایفرٹ دونوں چیزوں میں پڑتی تھی. آئی مین دیر ور ٹائمز when I was going to college in the morning and like driving after college straight to the airport. وہاں گاڑی پارک کی، فلائٹ لی، لاہور گئی، اسلام آباد گئی، وہاں پہ جا کے فوراً سے ہی جو بھی جو لینڈ کرتے ہی جو ہے وہ جو فیشن شو کا وینیو ہے وہاں پہ گئے، ریہرسلز وغیرہ کی، فیشن شو کیا اور رات کی فلائٹ لے کے واپس آ گئی اور گاڑی پکڑی ایئرپورٹ سے اور گھر واپس آئی اور جہاز میں سوتی سوتی آئی. پھر کراچی ایئرپورٹ سے جو ہے وہ میں واپس گھر گئی، نہا دھو کے کالج گئی. کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میں لاہور اسلام آباد ہو کے بھی آ گئی ہوں، فیشن شو بھی وہاں کر لیا اور پھر واپس آ کے کالج. سو تو دیٹ ڈرائیو واز ڈیفینیٹلی دیر ٹو ڈو بوتھ تھنگس، کیونکہ میں دونوں ہی چیزیں کر رہی تھی. پڑھائی چھوڑ نہیں سکتی تھی آف کورس اور ماڈلنگ بھی جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہتی تھی. تو وہ چیز جو تھی وہ مجھے پروپیل کرتی تھی. لیکن آفٹر ورڈز وین آئی فنشڈ مائی ڈینٹسٹری آئی ڈنٹ ریئلی پرسو اٹ، کیونکہ اس وقت تک میرے 2 بچے بھی ہو چکے ہوئے تھے اینڈ آئی ڈنٹ ریئلی فیل ایٹ دیٹ ٹائم that I could take out that kind of time to focus too much on the business. کیونکہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں نا تو پھر مجھے لگتا تھا کہ نہیں، میں ماڈلنگ کر سکتی ہوں کیونکہ وہ ٹائم میرے ہاتھ میں ہے. میری مرضی ہے کہ میں کب جو ہوں وہ کوئی پروجیکٹ کروں، کب کوئی پروجیکٹ نہ کروں. اگر میں بزی ہوں تو میں منع کر سکتی ہوں، کوئی میرے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے کام کا کہ مجھے کرنا ضروری ہے. بٹ آف کورس if I was doing a business it would be a different thing. I would have to be giving that kind of time. So I used to feel at that time جب بچے چھوٹے تھے کہ نہیں، اس وقت میں بزنس نہیں کرنا چاہتی ہوں. دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ آئی وانٹ ٹو ڈو. سو آئی کنٹینیوڈ ماڈلنگ اینڈ آئی کنٹینیوڈ ایکٹنگ. اور اس دوران جو ہے وہ اگین لائک آئی سیڈ کہ شروع میں جو وہ اپرچونیٹی والی بات تھی، اس دوران جو ہے وہ ایک لائک 2 اپرچونیٹیز ایسی آئیں کہ جس کے اندر somebody had approached me and said کہ ہمیں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شوز کا کام کرنا ہے. تو میں نے وہ ایک اپرچونیٹی اویل کی، جوتوں کا میں نے کام شروع کیا. اس کے بعد پھر کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں آپ کے ساتھ لان بھی کرنا ہے. تو میں نے کہا چلو لان بھی کر لیتے ہیں، تو لان بھی کیا. اس کے بعد پھر I got approached by other people, by bigger companies I'd say.
پھر ایک وہ اپرچونٹی اویل کی. پھر کرتے کرتے اس طریقے سے دین آئی واز آلریڈی کائنڈ آف لائک گوئنگ فرام ماڈلنگ مور ٹورڈز دا بزنس سائڈ. تو پھر مجھے فیل ہوا ایونچولی ایز کہ یار میں آف کورس ماڈلنگ کا مجھے بھی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ایک شیلف لائف ہوتی ہے ایک ماڈل کی. ایون دو آئی واز ایکٹنگ اینڈ ماڈلنگ ایٹ دا سیم ٹائم, لیکن ایکٹنگ بھی میں بہت زیادہ نہیں کر رہی تھی بیکاز آف دا ٹائم فیکٹر, بہت زیادہ وقت اس میں گزر جاتا ہے. سو آئی یوز ٹو فیل کہ آلموسٹ لائک مجھے 15-18 سال ہو چکے ہیں ماڈلنگ کرتے ہوئے, میں اور کتنا ماڈلنگ کروں گی. تو اس دوران جو ہے پھر مجھے ہوا کہ آئی تھنک آئی شوڈ اسٹارٹ ڈوئنگ سم تھنگ ٹورڈز بزنس. تو بیکاز آئی واز آلریڈی اے کوالیفائڈ ڈینٹسٹ اینڈ آل دیٹ, تو میں نے سوچا کہ یار اب ڈینٹسٹری پہ واپس جانا تو بڑا مشکل ہے, کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ لوگ اب جو ہیں وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے کہ ہاں جی نادیہ حسین جو ہیں وہ ہمارے اب دانت کرے. کہاں جو ہے نا وہ اتنے 15-18 سال گزر گئے, اس نے میں نے کوئی دانت کا کوئی آلہ بھی نہیں پکڑا. تو میں نے کہا اب جو ہے وہ لوگ کہیں گے کہ نہیں یہ تو صحیح ڈینٹسٹ اب نہیں ہے. میں نے کہا چلو چھوڑو یہ تو نہیں کرنا مجھے. بٹ آئی وینٹ ان ٹو ایستھیٹکس. تو میں نے کچھ ایستھیٹکس کے کورسز کیے, بوٹاکس, فلرز اینڈ لائک ٹریٹمنٹس وتھ لیزر اینڈ اسکن ریجوونیٹنگ پروسیجرز جو ہوتے ہیں. تو پھر میں نے وہ جا کے کورسز کی اور میں نے سوچا کہ یہ بزنس اب میں کرتی ہوں. تو وہ بیسکلی اگین اپرچونٹی ایک ایسی آئی جس کے اندر جو جگہ جو میں نے جو مجھے ملی جہاں پہ مجھے اپنا کلینک کھولنا تھا, وہ جگہ ایسی تھی کہ وہاں پہ میں صرف کلینک نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ جگہ کافی بڑی تھی. تو اس وقت پھر میں نے سوچا کہ چلو اب موقع ہے اچھا, تو آئی کین ڈو اے سیلون ایز ویل ایز این ایستھیٹکس کلینک. تو وہ پھر میں نے شروع کیا اور اس کو اپروکسیمیٹلی اب جو ہیں وہ الحمد للہ 10 سال ہو گئے ہیں. کووڈ کے ہی آس پاس میں نے ایک اس کی پھر دوسری برانچ میں نے کھولی اپنے سیلون کی. اور کووڈ کے مطلب پھر خیر کووڈ کے تو بہت برے اثرات ہوئے, جو جس کے اثرات ابھی بھی جو ہے وہ سب جو ہے وہ میں بھی جو ہوں وہ بھگت رہی ہوں. لیکن بس وہی ہے آئی تھنک کہ جسٹ ٹرجنگ along. I mean I like I said I would hope کہ جو ریل گاڑی ہے وہ تیز گام میں بدل جائے, لیکن یہ کہ آہستہ 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 بس کچھ نہ کچھ جو ہے. اور پھر مجھے ہوا آفٹر اے وائل دیٹ I since I had my salon and I had all of that, I did feel that I want to expand my like myself even more. کہ پھر میں نے سوچا کہ میں ایک میک اپ برانڈ بھی کرتی ہوں. تو وہ میک اپ برانڈ کا بھی مجھے ہوا کہ یار ایک ڈیفینیٹلی میرا ایک نام سے جو ہے وہ ایک برانڈ ہونا ضروری ہے. دیٹ ول ایڈ ٹو مائی بزنس ایز ویل کیونکہ سلون ہے وہ بھی بیوٹی سے ریلیٹڈ ہے, ایستھیٹکس ہے وہ بھی بیوٹی سے ریلیٹڈ ہے. تو میں نے سوچا کہ پھر ایک برانڈ ہو جو کہ میک اپ برانڈ ہو, وہ بھی بیوٹی سے ریلیٹڈ ہے, کیونکہ پاکستانی سیلیبریٹی میک اپ برانڈ جو ہیں وہ بہت کم ہیں. سو دیٹ از واٹ آئی فیلٹ دیٹ آئی تھنک دس از اے گڈ ایڈیشن ٹو مائی بزنس کہ اب میں یہ بھی کرتی ہوں. تو پھر میں نے وہ بھی کیا. اچھا, اس میں مجھے ایک چیز بتائے گا, جتنی چیزوں کا ذکر کیا جو مجھے ابھی تک لگا, جیسے بہت سے ہم لوگ ہیں, ہم بہت سی چیزیں کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے ہیں آج کل کی, اگر میں یوتھ کی بات کروں تو آپ کے بقول اور جو چیزیں آپ نے مینشن کی اس میں ڈرائیو اور ٹائم مینجمنٹ از دا کی, رائٹ؟ آپ اس کے اوپر اس کی آپ کی ایک تو رائے کیا ہے؟ اور آج کل کیونکہ ہم لوگوں کو ٹائم مینیج کرنا اتنے اچھے سے آتا نہیں ہے, جب اتنی زیادہ چیزیں کرنی ہیں تو آبویسلی یو نیڈ ٹو مینیج ٹائم. تو آئی گیس ڈرائیو اور ٹائم مینجمنٹ از دا کی. So yeah, definitely I think that drive and time management both are extremely essential. جو چیز prioritize کرنی ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو وقت نکالنا بہت ضروری ہے. So there are lots of times when you have to choose کہ یار یہ اس وقت ضروری ہے یا یہ ضروری ہے. سو دین یو نیڈ ٹو ڈیسائڈ کہ اچھا ہاں یار میں اس وقت جو ہے وہ یہ کر لوں, یا اگر آپ دونوں چیزیں کر پا رہے ہیں تو اتنا ٹائم اس چیز کے لیے, اتنا ٹائم اس چیز کے لیے. سو بٹ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ آپ پرفیکشن سے کر سکتے ہو, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے. اینڈ that is something that I feel that until and unless it is
a very major thing that gets compromised, تو اس میں تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کی ہی جو ہے وہ فالٹ ہے، غلطی ہے، کہ آپ نے جو ہے وہ اس پوائنٹ پہ اس چیز کو کیوں نہیں پرائرٹائز کیا. لیکن اگر وہ اتنا کوئی اہم چیز نہیں ہے، دین آئی فیل دیٹ اسمال کمپرومائزز آر اسینشیل. ٹرو. اچھا میں نا اس پہ ایک 80-20 رول ہے جو یہ کہتا ہے کہ نارملی ہم جو اپنے دن کے 80% یا ان جنرل 80% جہاں اپنی ایفرٹ لگاتا ہوں اس کا آؤٹ پٹ صرف 20% ہوتا ہے. آپ کی زندگی میں 20% جن کاموں پہ آپ ایکچولی ایفرٹ لگاتے ہو وہ آپ کو 80% آؤٹ پٹ دیتے ہیں. تو آپ کو کرنا یہ ہوتا ہے کہ جو آپ وہ 20% کام ہے جو آپ کو آؤٹ پٹ زیادہ دیتے ہیں آپ کو ان کا ٹائم بڑھانا ہے, اور جو کام آپ کو آبویسلی جو چیزیں آپ کو کم آؤٹ پٹ دیتی ہیں جن میں آپ کا ٹائم زیادہ لگتا ہے اس کا وہ آپ نے ٹائم کم سے کم کرنا ہے اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے. اچھا اس میں مجھے ایک چیز بتائیے گا نادیہ کہ جب آپ ڈینٹسٹری پڑھتے ہو اٹس ایل بہت مہنگی فیلڈ ہے اور ایز اے کریئر مشکل کام بھی ہے, اور جب بچے پڑھتے ہیں اس فیلڈ کے اندر تو نارملی ایک تو وہ زیادہ پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں, اور اس کے بعد یہ سوئچ یہ جو ٹرانزیشن تھی اس کے بعد آپ نے ماڈلنگ کی, اور پہلے تو ایک تو اتنی مہنگی فیلڈ چھوڑ کے آپ اس کو وہ سوئچ کیسے آیا, وہ کیا اس کے وہ پیچھے؟ دونوں اکٹھی ہی چیزیں چل رہی تھیں. ایٹ دا ٹائم دیٹ آئی ہیڈ فنشڈ مائی اے لیولس, اس وقت جو ہے وہ میں اس وقت مجھے کالج بھی جوائن کرنا تھا اور اسی وقت میں نے اپنی ماڈلنگ بھی شروع کی تھی, تو دونوں چیزیں اکٹھی چل رہی تھیں صحیح. وچ واز بفور آئی اسٹارٹڈ کالج. اینڈ جب کالج شروع کیا تو ظاہر ہے مجھے تو پتا تھا کہ مجھے تو کالج بھی جو ہے وہ جانا ہی ہے, لیکن یہ جو کام تھا یہ امیجیٹلی آفٹر مائی اے لیولس شروع ہوا اور اسی طریقے سے جو ہے وہ کنٹینیو رہا. اور لائک آئی سیڈ دیٹ یو نو لائک بوتھ تھنگز ور ویری اسینشیل. پڑھائیاں جو تھیں وہ ڈیفینیٹلی بیکاز دس واز سم تھنگ دیٹ آئی آلسو وانٹیڈ ٹو ڈو, اینڈ دین ونس آئی اسٹارٹڈ ماڈلنگ تو مجھے بہت زیادہ آف کورس پریشر ہوتا تھا فرام مائی پیرنٹس اینڈ ایون مائی کالج پیپل کہ یو نو پڑھائیاں جو ہیں آر ایکسٹریملی امپورٹنٹ. آئی مین دیٹ واز جسٹ اے گیون کہ پڑھائی تو کرنی ہے, اگر تم نے باقی چیزیں کرنی ہیں تو وہ ٹھیک ہے, وہاں پہ پھر پڑھائی پہ کمپرومائز نہیں ہو نہیں ہو سکتا تھا. سکتا. وہاں پہ صحیح, ماڈلنگ آئی پہ گیٹ بہت کمپرومائز ہوا. اٹ. پڑھائی میں بہت سارے پروجیکٹس ایسے تھے جو میں نہیں کر پاتی تھی, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی تھیں جو میں کہتی تھی کہ نہیں یار ابھی ایگزامز ہو رہے ہیں, آئی ایم سوری آئی ایم بزی, آئی ایم سوری آئی کانٹ ڈو اٹ. وہاں پہ میں نے کافی جو ہے نا پروجیکٹس اس طریقے سے ہوتے تھے جو میں نہیں کر پاتی تھی. لاٹ آف ٹائمز یو نو دیر ور پروجیکٹس کے جو ملک سے باہر ہو رہے ہوتے تھے جس میں میں جا پاتی تھی کیونکہ میں پڑھ رہی ہوتی تھی یا ایگزامز ہو رہے ہوتے تھے, یا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ میں ایک ہفتے کے لیے جو ہے ملک سے باہر چلی جاؤں یو نو, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ بھائی میرا کتنا جو ہے وہ پڑھائی کا لاس ہوگا, تو میں نہیں کر پاتی تھی. اچھا نادیہ مجھے ایک اور چیز بتائیے گا, نارملی ہمارے ذہنوں کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ کویشچن ہوتا ہے کہ میں کس چیز کے لیے بنا ہوں یا بنی ہوں, اور یقیناً جب آپ اس کے لیے آپ بہت زیادہ چیزیں ٹرائی کرتے ہو پھر آپ چوز کرتے ہو. جب آپ نے اتنی زیادہ چیزیں کی اور آپ چونکہ اب اس سوال کو بہتر طریقے سے بتا بھی سکتے ہو, آپ انسان ایکچولی چوز کیسے کرتا ہے کہ وہ کس چیز کے لیے بنا, کیونکہ نارملی بہت سے لوگ اس چیز پہ بہت زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں اور اسٹل انہیں اس بات کا جواب اتنے اچھے سے ملتا نہیں, اتنی کلیئرٹی نہیں ہوتی کہ وہ کس چیز کے لیے بنے ہیں اور وہ کس طرح اپنی آپشنس کو یا وہ چوز کس طرح کرے. اس پہ آپ کیا کہو گے اور اس پہ لوگوں کو کس طرح سے آپ اسسٹ کرو گے یا گائیڈ کرو گے؟ آئی ڈونٹ نو, آئی تھنک کہ آج کل جو ہے نا وہ آئی فیل دیٹ ان ٹوڈیز ورلڈ اٹ از ریئلی ناٹ نیسسری ٹو چوز اونلی ون پاتھ. آئی تھنک کہ آپ ملٹیپل چیزیں اکٹھے کر سکتے ہو. جو چیز آپ کو فار ایگزامپل اف یو ہیو اے جاب اینڈ یو نو جس طرح کہ آپ کر رہے ہیں کہ آپ اگر آپ کے پاس جاب ہی ہے, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ یو, بٹ اف سم بڈی has a job and they also want to do a podcast like you, they can do it, you know, ٹرو. کیونکہ وہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ آپ ایک چیز کو چنو. تو ساتھ ساتھ میں جو ہے اگر جاب بھی کر رہے ہو ساتھ میں اپنا کوئی چھوٹا کوئی اسٹارٹ اپ بھی آپ کر سکتے ہو, پوڈ کاسٹ بھی ساتھ میں کر سکتے ہو. ایک ایگزامپل ہے یہ. تو اس طریقے سے اٹس ناٹ نیسسری یو نو سم تھنگ یو آر ڈوئنگ دیٹ از ایکچولی گیونگ یو دا منی, پھر دوسری چیز آپ کر رہے ہو جو آپ کا شوق ہے,
پھر تیسری چیز آپ نے شروع کی کہ اچھا ہاں چلو یار میں جو ہوں وہ اپنی اسکوپ کو جو ہے وہ میں ذرا بڑھاؤں. تو آئی تھنک دیز تھنگز ناؤ ڈیز آئی تھنک ایوری بڈی از ڈوئنگ سم کائنڈ آف سائڈ ہسل فار دیٹ میٹر, کہ جو ان کے لیے ایک وہ خوشی کا بھی ان کو ایک اٹس اے فیلنگ آف ہیپینس, آف اچیومنٹ, سم تھنگ دیٹ دے لو ڈوئنگ ایز ویل. And on the flip side, they're doing something which they might not be loving, but it might be covering their expenses. یا سو آئی گیس اٹس آل اباؤٹ ٹائم مینجمنٹ کہ آپ کس طرح سے اپنے, کیونکہ اگر جیسے آپ کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں, میرے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں, تو بس آپ نے اس کو زیادہ اچھے طریقے سے مینیج کیا, اس لیے آپ نے اتنی زیادہ اچھے طریقے سے اتنی زیادہ چیزیں کر لی. تو آئی گیس اٹس آل اباؤٹ ٹائم مینجمنٹ, رائٹ؟ Yeah, and like I said, opportunities as well, like opportunities جب آپ کو ملتی ہیں تو کئی دفعہ آپ کو opportunities ڈھونڈنی بھی پڑتی ہیں, you need to kind of get out there. کریٹ کرنی پڑتی ہے, کریٹ بھی کرنی پڑتی ہیں, آپ کو ڈھونڈنی بھی پڑتی ہیں, آپ کو جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے وہ مواقع پیدا کرنے پڑتے ہیں, وہ آپ کو جا کے تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. اینڈ آئی تھنک ان دیٹ سینس یو نیڈ ٹو ہیو دیٹ گو گیٹر ایٹیٹیوڈ, کہ ہاں یار اگر کرنا ہے تو کرنا ہے, تو اب اب ٹھیک ہے آپ اس کے بارے میں ریسرچ بھی کر سکتے ہو. اب تو اتنی ہر چیز جو ہے وہ اویلیبل ہے آن دی انٹرنیٹ, یا تو اگر آپ کنفیوزڈ ہو تو آپ لوگوں سے بات کر لو, پوچھ لو, اسٹف لائک دیٹ. آئی تھنک دیٹ ونس یو ڈیسائڈ کہ آپ کو یہ چیز بھی کرنی ہے, تو اس چیز کی طرف جو ہے وہ آپ جب قدم اٹھاتے ہو تو پھر آہستہ آہستہ آپ میں بھی ہمت آتی ہے کہ اچھا ہاں ٹھیک ہے, 1 سے 2, 2 سے 3 کرتے کرتے آپ آہستہ آہستہ بڑھتے جاتے ہو. دیٹس ٹرو, بیوٹیفل. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے ماڈلنگ اسٹارٹ کیا ہے اراؤنڈ 1999 اور مے بی 2000, اور اگر ہم بات کریں آج کل بھی یقیناً لوگ کام یہ کر رہے ہیں, لیکن آج کل اب پلس پوائنٹ یہ ہے لوگ ڈیجیٹلی اب ہر ایک کے پاس فون ہے, ان کے پاس ایکسپوئر کمپیریٹیولی زیادہ ہے. واٹ ڈو یو تھنک واٹس دا ڈفرینس بیک ان ٹائم, تب کیا اور اب کی ماڈلنگ میں کمپیریٹیولی کیا فرق آیا ان جنرل؟ آئی تھنک دیٹ پہلے کے زمانے میں اٹ واز ویری لمیٹیڈ, ویری ریسٹرکٹیڈ, کیونکہ ماڈلنگ جو ہے وہ ایک بڑی ایکسکلوسیو فیلڈ سمجھی جاتی تھی کہ بھائی بڑے سلیکٹیو لوگ جو ہیں وہ ان کو ایکچولی موقع دیا جاتا تھا آگے. اٹ واز ویری سلیکٹیو, وچ یوز ٹو بی کائنڈ آف لائک آن پرپز, کہ ایک جو کوالٹی آف ماڈلز ہے اس کو ایک سرٹن لیول تک جو ہے وہ رکھنا کرنا, وہ چیز کے بارے میں بڑا ہوتا تھا کہ نہیں یار ماڈلز کی کرائٹیریا ہونا اور یہ وہ بلا بلا وہ ساری چیزیں. سو ایک بڑا یہ جو فیشن انڈسٹری ہوتی تھی بڑی لمیٹیڈ اور بڑی پکی چوزی ٹائپ آف انڈسٹری ہوتی تھی. لیکن اب جو ہے وہ ایسا بالکل بھی نہیں رہا ہے. اب تو میں پہلے بھی یہ کہہ چکی ہوں کہ انسٹاگرام پہ اگر آپ دیکھیں گے اتنی ساری جو لڑکیاں ہیں ان کے بایو میں جو ہے نا لکھا ہوتا ہے کہ ماڈل آرٹسٹ, اور پیڈ وہ میسج فار پیڈ پروموشن. ہاں ایگزیکٹلی, آئی مین ایوری بڈی از این انفلوئنسر, ایوری بڈی از اے ماڈل, اینڈ آئی تھنک دیٹ اٹس فائن, بیکاز ہر ایک کو جو ہے وہ اس پول میں سے جو ہیں وہ ان کو کچھ نہ کچھ پک اینڈ چوز کرنے کو مل رہا ہے. اٹ مائٹ ناٹ بی اے ویری بگ چنک of from that pool, but I think the pool is also becoming bigger and bigger, demand بھی بڑھتی جا رہی ہے, influencers کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے. ماڈلس کا جو ہے I would say کم ڈیمانڈ ہو گئی ہے بیکاز سوشل میڈیا اتنا بڑھ گیا ہے کہ دیٹ پرٹیکولر کائنڈ آف ماڈل جو ایک سرٹن کرائٹیریا ہوتا تھا اب وہ کرائٹیریا کی کوئی نیڈ نہیں ہے, کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ چینج ہو گئی ہیں, مائنڈ سیٹس چینج ہو گئی ہیں, تھاٹ پروسیس چینج ہو گیا ہے, اور لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو نہیں اتنا سمجھتے کہ ایک سرٹن ٹائپ آف ماڈل ہی جو ہیں وہ ہمارے لیے ضروری ہے. بیکاز آئی فیل دیٹ ناؤ اٹس سو ڈائیورسفائڈ کہ ہر قسم کی جو ہے نا وہ شکل صورت باڈی ٹائپ یہ وہ بلا بلا اسکن کلر تو یہ تو وہ everything is so acceptable now, which I think is actually great, کیونکہ ہر ایک کو پھر موقع مل جاتا ہے. بالکل.
اور آئی گیس اس وجہ سے بلکہ آئی گیس اب مارکیٹ اس حساب سے زیادہ کمپیٹیٹیو بھی ہے اب آبویسلی Yeah. لوگوں کو یہ کیونکہ سب کے پاس فون ہے رائٹ Yeah. تو اب سب وہ کسی کا بھی کام پک ہو سکتا ہے کہیں سے بھی تو بالکل مارکیٹ بالکل. ہیز بیکم آئی گیس کمپیٹیٹیو. Yes, 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 yes. اچھا مجھے یہ بتائیے گا نارملی یہ سوال میں اس لیے پوچھنے لگا ہوں کیونکہ بہت سی خواتین ہیں جن سے میں نے یہ بات کی ہوئی ہے اور اس ٹاپک پہ اور چونکہ اہم بھی ہے کیونکہ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ جب کہ ہماری جو 50% خواتین ہمارے ملک کے اندر ہے جب تک وہ اکانومی کا حصہ نہیں بنے گی ہمارا ملک گرو نہیں کرے گا. ہم کسی بھی ماڈرن ورلڈ کی بات کریں تو وہاں جیسے کمپیریٹیولی یہاں کی بات کریں یہاں ساری خواتین موسٹلی امپلائڈ ہیں اور کمپیریٹیولی اور اسی لیے یہ زیادہ گرو بھی کر رہا ہے. اس میں ایک تو مجھے بتائیے گا سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ بینگ اے مدر ان چیزوں کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے یا جیسے آپ نے اتنی خوبصورتی سے مینیج کیا ہے پاکستان کے اندر آبویسلی اٹس اے ٹف جاب کہ آپ بینگ اے مدر اور پھر ساتھ ساتھ اتنی فیلڈس کو مینیج کرنا وہ کیسے کرتے ہو آپ اور اس پہ آپ کیسے کیا ایڈوائز کرو گے جو باقی ہماری I خواتین ہیں. think that جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ سپورٹ از ایکسٹریملی نیسسری کہ جب ایک عورت کام کرتی ہے تو یا پھر جب ایک آدمی بھی کام کرتا ہے فار دیٹ میٹر اٹ ہیز ٹو بی دا سپورٹ فرام دا فیملی. اور اگر ایک عورت کام کرتی ہے تو وہ بھی اس کی فیملی کی سپورٹ ہونا بہت ضروری ہے. تو اگر ایک عورت ہے جس کی شادی نہیں ہوئی بھی ہے تو چاہے اس کے ماں ہو باپ ہو بھائی ہو بہن ہو جو بھی گھر میں ہیں وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں وہ اس کے لیے تھوڑی سی آسانی پیدا کرنا بہت ٹرو ضروری ہے. جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو یو کین ناٹ بی ورکنگ ان اے اسٹریسڈ انوائرمنٹ اگر بالکل اسٹریسڈ انوائرمنٹ ہوتا ہے تو پھر آپ خوشی سے کام نہیں کرتے ہو آپ پروڈکٹیو نہیں رہتے ہو اور وہ جو اسٹریس ہے وہ آپ کو تو کھا ہی جائے گا ٹرو لائک کہ اتنا مینٹلی جو ہے وہ آپ ڈسٹرب ہو جاتے ہو ایگزیکٹلی کہ وہ چیز کرنا جو ہے وہ از امپاسبل. So if you have that support from your family and like I said even if you're married or not married it doesn't matter. یا لیکن اگر آپ کی شادی ہو جاتی ہے آپ کے بچے ہو جاتے ہیں تو پھر آف کورس بچوں کے ساتھ تو آپ کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے ایونچولی کرنا ضروری ہوتا ہے چاہے وہ ایون فار ایگزامپل اف اے وومن از ورکنگ the husband can maybe say کہ اچھا ٹھیک ہے میں جو ہوں نا وہ ٹائم مینجمنٹ اگین وہی بات ٹائم مینجمنٹ کہ if the husband it is possible کہ اگر وہ husband جو ہے وہ جلدی گھر آ جائے تو he can make that effort to maybe come home an hour earlier. اگر آپ کو ہیلپ ہائر کرنے کی نیڈ ہے تو آپ ہیلپ بھی ہائر کر سکتے ہو. آپ کے گھر میں اگر اور بڑے لوگ ہیں یا کوئی اور لوگ ہیں تو آپ ان کے ساتھ بھی مل جل کے جو ہیں وہ آپ یہ چیز کر سکتے ہو. لیکن یہ چیز بہت ضروری ہے I mean for anybody to work it is extremely necessary to have the support. دیٹس ٹرو. اچھا جب ہم سپورٹ کی بات کرتے ہیں ویسے دس از مائی اوپینین غلط بھی ہو سکتی ہے یقیناً مجھے لگتا ہے جہاں میں نے دیکھا ہے کہ خواتین کو جتنا انہیں سپورٹ کرنا چاہیے وہ اتنا میں نے کرتے کم دیکھا ہے کہ جیسے بینگ اے وومن ان کو چاہیے کہ بہت زیادہ ڈفرینٹ خواتین کو سپورٹ کریں ان کے کام کو اپریشیٹ کریں جتنا زیادہ کر سکیں. میں نے وہ کمپیریٹیولی کم دیکھا ہے کہ خواتین ایک دوسرے کو سپورٹ کم کرتی ہیں کمپیریٹیولی. واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ Maybe I mean maybe یہ تھوڑا سا ایگزسٹ کرتا ہو شاید ورک انوائرمنٹ میں کہ آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو ہی جو ہے وہ زیادہ امپورٹنس دیتے ہو بیکاز it always I think has been a struggle for women to get out into the work field and to do all of that so you feel کہ آپ تھوڑا سا سیلفش بھی ہو جاتے ہو کہ آپ پہلے اپنے بارے میں ہی سوچتے ہو اور پھر آپ کہتے ہو کہ اچھا چلو اگر موقع ملا تو کسی اور کو میں ہیلپ کروں گی. لیکن دیٹس آلسو ڈپینڈنٹ آن یور اون پرسنالٹی کہ آپ کتنا جو ہے وہ سمجھتے ہو کہ آپ کے پاس وہ والی ریسورسز ہیں یا نہیں ہیں کسی اور کو ہیلپ کرنے کے لیے. So yeah I think اچھا مجھے اس میں یہ بتائیے گا آپ ایکٹیوسٹ بھی ہیں آپ نے بہت سی آپ اس طرح کی مہم کا حصہ بھی رہی ہیں اور ویمن امپاورمنٹ کا جس پہ آپ نے کام بھی کیا اور بلکہ آپ خود امپاورڈ ہیں تو مجھے پتہ ہے کہ لوگ آپ سے انفلوئنس بھی ہوتے ہوں گے سیکھتے بھی ہوں گے یقیناً. مجھے بتائیے گا ویمن امپاورمنٹ کو لے کے ایز اے کنٹری ہم کدھر اسٹینڈ کرتے ہیں کیونکہ آپ کا زیادہ اچھا ایکسپیرینس ہے آپ نے فیلڈ کے اندر آپ ہو مارکیٹ میں کام کر رہے ہو.
ابھی ہم ویمن امپاورمنٹ کو لے کے کدھر ہیں پروفیشنلی؟ آئی تھنک دیٹ وی آر گیٹنگ دیر ڈیفینیٹلی. آئی تھنک کہ اب جو ہے وہ دماغ بہت زیادہ چینج ہو گئے ہیں عورتوں کے کام سے ریلیٹڈ، اور عورتوں کا فیلڈ میں نکلنا کرنا، وہ اب مائنڈ سیٹ ڈیفینیٹلی چینج ہو گیا ہے، وچ آئی تھنک از ایکسٹریملی نیسسری، بیکاز اب جو ہیں وہ کوئی بھی ہاؤس ہولڈ ایک سنگل انکم ہاؤس ہولڈ کے ساتھ بڑا مشکل ہے ایگزیکٹلی. جینا. So it is very necessary for both the, or rather not both, but for both men and women. اور اگر آپ کی شادی ہوئی ہوئی ہے, for both the husband and wife to work. اب وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کام کتنا پاسبل ہے اس کو کام کرنا، کتنا. اب یہ جو ہماری جو جنریشن، یا اب سے جو میری جنریشن جو ہے اس وقت جو ورک فورس میں ہے، اس میں انفارچونیٹلی، کیونکہ اف آئی کم فرام این ایجوکیٹڈ بیک گراؤنڈ، میری ہی جنریشن میں بہت ساری ایسی خواتین ہیں جن کی ایجوکیشن پہ فوکس نہیں دیا گیا تھا، ٹھیک ہے نا. اب جو اپ کمنگ جنریشن ہے، جیسے کہ اب میں ہوں، بیکاز آئی آلریڈی کم فرام این ایجوکیٹڈ بیک گراؤنڈ، میری فیملی میں اور میری ارد گرد جو لوگ ہیں، میرے دوست ہو گئے، کزنس ہو گئے، جتنی بھی میری فیملی میں جو عورتیں ہیں، دے آر آل ایجوکیٹڈ، اینڈ ایجوکیشن واز گیون اٹموسٹ امپورٹنس اینڈ پرائرٹی. لیکن آف کورس میری ہی دور میں اب اگر عورتیں ایسی تھیں جن کی ایجوکیشن پہ فوکس نہیں کیا گیا تھا، لیکن اب اگر وہ عورتیں جو بھی کام کر رہی ہیں، وہ کام کر رہی ہیں، وہ اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو ایجوکیٹ کر رہی ہیں. That is very ٹھیک ہے. true. سو دی اپ کمنگ جنریشن از ڈفرنٹ. اب جو وہ جو ہے نا، جو جنریشن ورک فورس میں آئے گی، اب وہ وہاں پہ وہ بیلنس ہو سکتا ہے کہ ہو جائے، بیلنس اچیو ہو جائے بٹوین مین اینڈ ویمن اینڈ دا ایجوکیشن فار ویمن. بیکاز جب تک آپ ایجوکیٹڈ نہیں ہوں گے، آپ کو دنیا میں بڑھنا بڑا مشکل ہے. بالکل. اور میں اس بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں. اگر آپ ایجوکیشن نہیں ہے، آپ کو اپنے رائٹس کا پتہ نہیں ہے، آپ کو اپنی رسپانسبلٹیز کا پتہ نہیں ہے، اور ایز اے کنٹری، ایز اے نیشن جب آپ گرو کرتے ہو، ہمیشہ کوئی بھی آپ پروگریس کنٹری اٹھاؤ گے جو ڈیولپڈ نیشنز ہیں، اس میں دونوں شانہ بشانہ چلے ہیں اور انہوں نے ایک دوسرے کو سپورٹ کیا ہے تھرو آؤٹ. اور دس از ویری امپورٹنٹ ان جنرل. اگر ہمیں ایز اے ملک گرو کرنا ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ 50% سیکٹر پہ الاؤ کرو گے، 50% سیکٹر مین اسٹریم کے اندر ہے، اور آپ ایک پہ کمپرومائز کر لو گے. دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن ایکچولی. اور اکنامکلی اٹس ناٹ پاسبل، رائٹ، کہ آپ کیسے گرو کرو گے. جو کہ اچھی بات یہ کہ مجھے بھی یہ لگتا ہے، میں نے کام کیا ہے گراؤنڈس کے اوپر، تو اٹس وے بیٹر ناؤ. اب میں نے بہت سی خواتین، جیسے چھوٹے شہروں کے اندر بھی میں نے خواتین کو پروفیشنلی کام کرتے دیکھا ہے. پلس لکیلی ڈیجیٹل ورلڈ نے بڑا امپروو کیا. اب بہت سی، اگر آپ نوٹس کرو گے تو بہت سی خواتین گھروں میں بیٹھ کے ڈیجیٹلی کام کر رہی ہیں. لائک ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی جابس ہیں بہت زیادہ، ای کامرس میں. لیکن اگین اس فیلڈ میں بھی اگر آپ کے پاس کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے، نالج نہیں ہے، تو پھر آپ کیسے کرو گے؟ اٹ از امپاسبل. آئی مین میں جو ہوں وہ جو میرا کام ہے، my work also requires digital marketing and performance marketing اور social media management. لیکن میں خود اپنے بارے میں جو ہوں وہ کہتی ہوں کہ یار یہ اب ایسی ایک فیلڈ ہے جس کے بارے میں تو آپ کانسٹنٹلی آپ کو نو ہاؤ ہونا ضروری ہے. اس کے اندر تو اب کورسز بھی ہیں، اتنا کچھ ہے کرنے کو، سیکھنے کو. لیکن اگر آپ نہیں سیکھیں ہوئے تو آپ کیسے کریں گے؟ اٹ از امپاسبل نا. مطلب یہ ایسا کوئی بچوں کا اب تو کھیل ہے نہیں. پہلے شاید بچوں کا کھیل تھا سوشل میڈیا، بٹ ناؤ اٹس ناٹ. اور پلس جب سے اے آئی آیا ہے اسپیشلی، اور جیسے ہم یہ بات کر بھی رہے تھے ای کامرس کی ویلیو کے اوپر، آج کل کے دور کے اندر میں تو اکثر یہ سوچتا ہوں کہ جو بچے اس ٹائم یونیورسٹیز کے اندر ہے، وہ تو جب سے اے آئی آیا ہے، اے آئی نے تو چیزیں چینج کر دیں. اب آبویسلی ہماری ایجوکیشن بہت زیادہ، ہم لوگ اس میں اتنا آگے تو نہیں ہے ہمارا ملک، ہم آلریڈی بہت پیچھے ہیں. اور ابھی کرنٹ ایجوکیشن بھی پیچھے چلے گی اے آئی کی وجہ سے، کیونکہ اب ہر دن تو کچھ نیا آتا ہے، ہر الگوریدمس چینج ہو رہے ہیں، دن بہ دن چینجز آتے ہیں. تو آپ نے بالکل صحیح بات کی.
بڑا ضروری ہے کہ ہم جو اسکلز ہیں ان پہ کام کریں، اور اسپیشلی جو آن گوئنگ چیزیں ہیں ان کے ساتھ ساتھ، کیونکہ انوویشن از ویری امپورٹنٹ. اے آئی نے چیزیں بہت چینج کر دیں ہر فیلڈ کے اندر، تو ہمیں اس کو سیکھنا بھی چاہیے اور اس کو امپروو کرنا چاہیے تاکہ ہم کسی بھی فیلڈ کے اندر ایکسل کر سکیں. اچھا، مجھے بتائیے گا کہ بینگ اے برانڈ اونر، آپ بزنس وومن ہے، اور اسپیشلی جو آپ کا میک اپ برانڈ ہے، دا مارکیٹ از ویری کمپیٹیٹیو، اور اس مارکیٹ کے اندر آنا اور پھر اپنی جگہ بنانا آبویسلی بہت مشکل ہوگا، اور بہت سے لوگ تو اس ڈر سے آتے نہیں ہیں کیونکہ بہت سے بڑے بڑے برانڈ اس کام کے اندر موجود ہیں. آپ نے اپنا برانڈ ایکچولی بلڈ کیسے کیا؟ سو بیسکلی شروع میں جو ہیں وہ ایک آف کورس ایک آئیڈیا آیا کہ بھئی اچھا چلو ایک میک اپ کا برانڈ کرتے ہیں، جس کے اندر پھر مجھے تھا کہ میں چائنا جاؤں اور وہاں پہ ایک بہت بڑی ایگزیبیشن ہوتی ہے میک اپ سے ریلیٹڈ. سو I thought that I want to go there, and because actually I have a British passport, تو میں نے بہت ہی نا سوچا، مطلب بہت ہی مطلب ایک وہ ناٹ خواب، اور میں اتنا اوور کانفیڈنٹ ہو کہ میں نے کہا ہاں ہاں بس آسانی سے میں تو ٹکٹ لوں گی اور میں چائنا چلی جاؤں گی، مجھے تو ویزا کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو پتہ لگا کہ جی چائنا کا ویزا پاکستانی کے لیے 5 مہینے 5-6 مہینے لگتے ہیں، اور اٹ ڈزنٹ ایون میٹر کہ آپ کا برٹش پاسپورٹ ہے نہیں ہے، اگر آپ پاکستان میں رہتے ہو تو آپ کو پاکستانی پاسپورٹ کے تھرو ہی جو ہے وہ ویزا لگوانا ہے، اور اس میں منیمم 5-6 مہینے لگ جاتے ہیں. اور میرا یہ تھا کہ وہ جو ایگزیبیشن تھی وہ اپروکسیمیٹلی لائک 3-4 ہفتے کے بعد تھی. I was like, oh my God, what in the world is this? یہ کیا بکواس ہو گئی. And then, the kind of requirements that were required for the visa, کہ آپ کو وہاں سے کوئی یہ لیٹر تو وہ لیٹر تو پتہ نہیں کیا کیا. I was so like I was shocked. میں نے کہا یار ہم تو پاک چائنا فرینڈشپ and so کے بارے میں بات کرتے ہیں، یہ کیا ہے. خیر anyway تو کرتے 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 میں نے جو ہے میں خالے فیس بک کے اوپر اپنا ایک پوسٹ ڈالا کہ مجھے جو ہے وہ چائنا کا ویزا لگوانا ہے اینڈ سم تھنگ لائک دیٹ. سو somebody approached me through another friend, and they said کہ جی آپ کو چائنا جو ہے وہ کیوں جانا ہے، کیا کرنا ہے. تو میں نے کہا ہاں بس یہ میرا ارادہ ہے. تو اچھا اب ظاہر ارادہ تھا لیکن کوئی پلان نہیں تھا، کوئی کچھ بھی نہیں تھا. میں نے کہا چلو میں جا کے دیکھوں تو صحیح نا کہ ہوتا کیا ہے. میں نے اگر اب اس وقت میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں جا کے ٹکٹ وہاں پہ لے کے اور وہاں پہ ایگزیبیشن اٹینڈ کروں، جو کہ ایک اٹس اے ہیوج لائک کنونشن ٹائپ ہی ہوتا ہے وہ. تو میں نے کہا چلو اگر میں یہ جا کے اٹینڈ کرتی ہوں تو مجھے کوئی نہ کوئی آئیڈیا ہو جائے گا. تو اس نے کہا کہ آپ کیا کرنا چاہتی ہیں اور یہ اینڈ وہ بلا بلا. اچھا بھائی لکیلی ہی آلریڈی used to deal with he already had a business in China. تو مجھے نہیں پتا تھا یہ. تو کہتا ہے کہ جی میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں. تو میں نے کہا اچھا چلو ویری گڈ، زبردست. تو کرتے 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 ایونچولی he started saying کہ میں آپ کے ساتھ یہ برانڈ کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا اچھا چلو ویری گڈ، کیونکہ اس وقت تک جو تھا وہ میں آلریڈی سلون کر چکی ہوئی تھی، میں آلریڈی ایک نیا سلون کی طرف انویسٹمنٹ میں ڈال چکی ہوئی تھی. تو میں نے کہا اس وقت میرے پاس پیسے تو ہیں نہیں لیکن یہ کہ ایک دماغ میں آئیڈیا ہے. تو کرتے 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 ایونچولی وی اسٹارٹیڈ آف، اینڈ بہت ہی کم کوانٹٹی اور بہت ہی کم پروڈکٹس کے ساتھ ہم نے شروع کیا. اور اس کے فوراً بعد 6 مہینے کے بعد کووڈ آ گیا. تو what actually helped me during COVID was the fact that I started doing this 5-minute makeup challenge، جو کہ میں اپنی ہی پروڈکٹس کے ساتھ میں 5 منٹ میں جو ہے نا لوگوں کے ساتھ لائیو، چاہے وہ میک اپ آرٹسٹ ہوں، چاہے وہ کوئی اسٹوڈنٹ ہو، چاہے وہ کوئی ہاؤس وائف ہو، کوئی بھی ہو، میں نے جو ہے وہ 5-minute میک اپ چیلنج شروع کیا. اور میں اوف مائی گاڈ ڈیورنگ دیٹ انٹائر 6-8 months آف کووڈ لاک ڈاؤن آئی واز ڈوئنگ چیلنجز لائک 2 to 3 challenges in a day، جس کی وجہ سے اور میری اتنی زیادہ جو ہے وہ فالوئنگ اس چیز کی بڑھ گئی کہ لوگ ہر کوئی مجھے میسج کر رہا کہ جی مجھے آپ کے ساتھ 5-minute میک اپ چیلنج کرنا ہے، مجھے آپ کے ساتھ 5-minute میک اپ چیلنج کرنا ہے. لوگ آج بھی جو ہے وہ 5 سال بعد آلموسٹ 4
5 سال بعد تک بھی جو ہے وہ اس چیز کو یاد کرتے یاد ہیں کرتا کہ او مائی گاڈ ہم آپ کا چیلنج دیکھتے تھے اور اتنا مزہ آتا تھا اینڈ سو so that actually did help me a lot, because at that time people were doing nothing else except being home and being on ایگزیکٹلی Instagram, and there were a lot of celebrities جو کہ لائیو جاتے تھے, لوگوں سے بات کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, لیکن پھر وہ بھی جو ہے وہ تھوڑا سا بورنگ ہو جاتا تھا. بالکل یہ جو میری ایکٹیویٹی تھی, it yeah was that was related fun to fun, yeah it was related to makeup, it was related to women, and اس کے اندر جو ہیں وہ میری پروڈکٹ کی جو ایک وہ نو ہاؤ تھی اور اس پروڈکٹ سے کی جو پروموشن تھی وہ آٹومیٹیکلی اسی کے ذریعے ہو گئی. تو لوگوں کو ایٹ لیسٹ پتہ چل گیا کہ اچھا نادیہ حسین کا ایک برانڈ ہے, ایک میک اپ صحیح برانڈ ہے. پھر وہ کرتے کرتے آہستہ آہستہ پھر نیو پروڈکٹس بھی آتی رہی, تو وہ لوگ آلریڈی اس چیز کو فالو کر رہے تھے, تو وہ آہستہ 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 جو ہے وہ چیز بڑھتی گئی. اچھا ویسے نادیہ اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو واٹ ڈو یو تھنک کہ ایک برانڈ بنانے کے لیے کیا سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے, ہاؤ ٹو بلڈ اے برانڈ؟ لائک بہت سے لوگ سن رہے ہوں گے, بہت سے لوگ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں اور وہ برانڈس بلڈ کرنا چاہتے ہیں. آپ کے بقول واٹس دا کی ٹو بلڈ اے برانڈ؟ The first thing is to have a good amount of investment, for sure. کیونکہ پیسے کے بغیر تو آپ برانڈ بلڈ نہیں کر سکتے. That is the reality. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از کہ آف کورس آپ کو تھوڑا سا ریسرچ کرنا ضروری ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے. ایک تو برانڈ اگر آپ کو بنانا ہے تو وہ پروڈکٹ کیا ہوگا, اس پروڈکٹ کی آپ کو لک اینڈ فیل کیا دینی ہے, اس پروڈکٹ کی مارکیٹ میں آلریڈی ویلیو کیا ہے, کمپٹیشن کتنا ہے, اور پھر آپ کا آگے جو بھی آپ کا اس کے بارے میں سوچ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اگر اس کو دکانوں میں دینا ہے, آپ کو صرف اس کو آن لائن رکھنا ہے, وہ ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا ریسرچ کرنا ضروری ہے. آپ کے چاہے وہ ریسورسز ہوں, چاہے وہ کانٹیکٹس ہوں, چاہے وہ آپ خود جائیں اور جا کے بات کریں لوگوں سے, نکلنا ضروری ہے ٹو فائنڈ آؤٹ کہ بھئی واٹ ایگزیکٹلی از دا ریکوائرمنٹ. اور پھر جو ہے وہ آپ یہ چیز کرنا شروع کریں. اینڈ ٹو ڈو آل آف دیٹ آئی تھنک ایون ناؤ, شروع میں جیسے کہ میں نے کہا کہ, اور یہ ہم آتے ہوئے گاڑی میں بھی یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ سوشل میڈیا کا اب جو ڈائنامکس ہیں وہ بالکل چینج ہو گئی ہیں. اس میں بھی جو ہیں وہ انفارچونیٹلی آئی وڈ سے اٹ از این انفارچونیٹ ریالٹی کہ اس میں بھی آپ کو بہت زیادہ پیسہ اب لگانے کی نیڈ ہوتی ہے. Now that is not something that used to be say like even 2 years ago. It was not like that. But within 2 years things have changed drastically. مطلب اتنا جو ہے ہر چیز میں آپ کو پیسہ ڈالنا ہے, ہر چیز میں آپ کو پیسہ ڈالنا ہے. آپ کو کوئی اپنا پرفارمنس مارکیٹنگ کرنی ہے, وہ آپ کو پیسہ کرنا, آپ کو ایس ای اوز کرنے ہیں, اس میں آپ کو پیسہ لگانا ہے, آپ کو ایڈس چلانے ہیں, اس میں آپ کو پیسہ لگانا ہے, آپ کو فوٹوگرافی کرانی ہے, اس میں آپ کو پیسہ لگانا ہے, آپ کو پی آر بھیجنا ہے, اس میں آپ کو پیسہ لگانا ہے, آپ کو پیکیجنگ کرنی ہے, کوئی خاص باکسز, ہر each and everything demands money. Or a lot of money. A lot of money, yes. So, the reality is that you need to have, apart from having the money, you need to have a proper plan کہ آپ کو کرنا کیا ہے, کیسے کرنا ہے, اور پھر آپ کا جو اسٹیپس ہیں وہ آپ کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے. It is extremely difficult, and I would say کہ میرے لیے بھی آسان نہیں ہے, بالکل بھی آسان نہیں ہے. Being a celebrity, even today I have to keep on ensuring that I stay relevant, I stay recognized. At least it helps me, and it helps my brand as well. لیکن یہ کہ ڈیفینیٹلی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کو تھوڑا سا آؤٹ آف دا باکس بھی سوچنا پڑتا ہے. اب میری جو پاپولیرٹی, آئی وڈ سے مائی پاپولیرٹی از مور وتھ دا ویمن ہو آر کلوز ٹو مائی ایج, یا مجھ سے شاید 10 سال چھوٹی ہوں, 15 سال چھوٹی ہوں, یا میرے سے جو بڑی عمر کی خواتین ہیں. لیکن آئی ایم ناٹ یٹ آئی مین, ظاہر ہے ہماری جو پاکستانی جو عوام ہیں, وہ بھی جو بچے ہیں, دے آر آلسو آل ایکسپوزڈ, اینڈ دے آر آلسو آل, سب کے فونس میں جو ہیں وہ
नेटफ्लिक्स भी है और Yeah, yeah, प्राइम भी है और सो एंड सो भी है, तो देयर इट्स नॉट नेसेसरी कि वो पाकिस्तानी ड्रामास देख रहे हैं, इट्स नॉट इवन नेसेसरी कि वो हमें फॉलो कर रहे हैं, that's true. क्योंकि दे हैव द ऑप्शन ऑन देयर फोन्स टू फॉलो हुएवर दे वांट टू. Yeah, तो true. अब वो इंटरनेशनल अगर सेलिब्रिटीज़ हैं, या वो कोई बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ हैं, या वो कोई बाहर के इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो पाकिस्तानी लोगों को फॉलो ही नहीं कर रहे, उनको पता बिल्कुल. ही नहीं है कि जी कौन है, ये क्या भी है. They don't even necessarily know who I am, the younger generation. They're not gonna know. I mean, मेरे जो मैं अपने बच्चों को भी पूछती हूँ a lot of times, you know, that my son is 19 years old and अभी उसने मेडिकल कॉलेज शुरू किया अपना. तो a lot of times I ask him, you know, कि अच्छा हाँ तुम्हारे दोस्त जो हैं वो तो उनको पता है, you know, कि मैं कौन हूँ, या वो बोलते हैं तुम्हें कि जो है ना, ओ हमने तुम्हारी you know मामा का ड्रामा देखा और something, and he's like no, nobody watches dramas, you know. Anymore. तो मैं कहती हूँ अच्छा, तो वो मैं पूछती हूँ at times तुम्हारे दोस्तों को पता भी है मैं हूँ कौन, तो he's like no. I was like okay, you know, these are all the 19-20-year-olds and they have no Exactly. idea who I am. बिल्कुल. So some of them maybe know, but majority of them don't. So even my own friends, मेरी जो छोटे बच्चे हैं उनके भी जो हैं वो दोस्त वगैरह, वो तो खैर हैं ही छोटे 10-12 साल के, they also don't know who you know I am. और And इसमें तो बल्कि आप तो वेब सीरीज़ के आजकल के बच्चे सारे मोस्टली जितने लोग हैं वेब सीरीज़ बहुत ज़्यादा, टीवी शोज़ वगैरह बहुत शौक से देखते हैं. हाँ, वैसे मुझे लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो पाकिस्तानी देख रहे या दैट इज़ वेरी, बल्कि मुझे ये बताइएगा वेब सीरीज़ पे पाकिस्तान में काम हो रहा है हैं. जितना? हाँ, हो रहा है, बिल्कुल हो अच्छा. रहा है, बिल्कुल. सही, आई गेट इट. अच्छा, बल्कि मुझे आपकी जो जर्नी से एक और चीज़ समझ आई जो मैंने सीखा, लोगों ने भी यकीनन सीखा होगा कि आई गेस नया ब्रांड बनाने के लिए आपको चीज़ें ट्राई भी करनी पड़ती है. जैसे आपने वो चैलेंज ट्राई किया और इट वर्क फॉर यू, राइट? तो बहुत से लोग कतराते हैं नई चीज़ें ट्राई करने से. तो आई गेस हमें इस चीज़ में ओपन रहना चाहिए, नई नई चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए, और यू नेवर नो आपके लिए क्या चल जाए. बिकॉज लाइक जो हम बात करें कि मार्केट इज़ वेरी डिफरेंट नाउ. Yeah, हर एक के पास फ़ोन है, यू नेवर नो किसकी क्या. अब तो एक वीडियो वायरल होती है और लोग रातों रात, यू नो, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो आई गेस पीपल नीड टू ट्राई थिंग्स, Yeah. और फिर ओरिजिनलिटी पे भी काम होना चाहिए. कि नॉर्मली हम लोग बहुत ज़्यादा प्रिटेंड भी करते हैं. जैसे एज ए पर्सन जो मैं हूँ वही मेरा, अगर मैं यहाँ रहूँगा तो शायद वो ओरिजिनलिटी लोगों को पसंद आ जाए. तो आई गेस वी नीड. या आई मीन आप क्या चीज़ क्लिक कर जाए, ये बड़ा जो है ना मुश्किल सवाल है. बिल्कुल बिल्कुल और बड़ा मुश्किल है इस चीज़ को फिगर आउट करना. बिल्कुल. आई मीन अ लॉट ऑफ न्यू ब्रांड्स हैव कम अप फॉर एग्जांपल, जो कि और अब भी जो हैं वो जितने भी ब्रांड्स, अगर कोई नया ऐसा कोई ब्रांड आता है, दे ऑल आर ट्राइंग टू बिकम पॉपुलर थ्रू वायरलिटी. ठीक है ना. Yeah. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर आप जो है वो उस पेड चीज़ों के ऊपर या पेड जो है वो मार्केटिंग के ऊपर अगर आप वायरल होने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगेन इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका जो प्रोडक्ट है इज़ एक्चुअली बेनिफिशियल, ट्रू. right? Because it is marketing is in a sense it is about trying to sell a lie as well. बिल्कुल मेरा तो ये यकीन है सही कह रहे कि हो. अगर बहुत सारी, तो आपको अपनी चीज़ में, मतलब कि एक चीज़ अगर वायरल हो जाती है, इट्स नॉट नेसेसरी, ऑफ कोर्स उसकी पॉपुलैरिटी तो बढ़ जाती है, तो वो बिल्कुल. ब्रांड जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है, नो डाउट. लेकिन उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं आपको जो है ना वो उसकी रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है उस वेरी ब्रांड के बारे इंपॉर्टेंट. में कि वो आपके लिए कितना बेनिफिशियल है. फॉर एग्जांपल मैं जिस प्रोडक्ट या जिस ब्रांड के बारे में बात कर रही हूँ, दैट इज़ ड्रंकन एलिफेंट. ठीक है ना. इट्स अ स्किन केयर ब्रांड एंड इट हैज़ लाइक बूम्ड, यू नो, अब इन द रीसेंट पास्ट it has boomed on TikTok or and on Instagram and all that. अब now my 10-12-year-old daughter, because उसकी जो products हैं वो बड़ी, you know, like मज़े की packaging है, and the way that it has been marketed and made viral on TikTok and Instagram, those products are, she is saying, oh मुझे जो है ना ये वाला serum चाहिए, and I want drunken elephant, I want drunken elephant, I want drunken elephant. And I was just like, what is this drunken elephant? क्या है क्या? अब जाके जब देखा, जब उसकी वेबसाइट सर्च की, जब ये किया वो किया, and एक प्रोडक्ट जो है वो उसका 15-20 हज़ार रुपए का उसका प्रोडक्ट है. अच्छा. एक इतनी छोटी सी serum, you know, it's ridiculous. I mean, like, it's so expensive. $100, $120, you know, which is like 25-30 हज़ार रुपए का भी कुछ है, you know, and I'm thinking, are you crazy? Like, what in the world are you thinking कि, you know, like, तुम्हें जो है ना वो ये सीरम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए.
because the brand became so popular, بالکل she wanted that product and she wanted, but she's just a 12-year-old girl, you know. تو اس کو تو خیر اب مجھے اس چیز میں پڑھنا پڑا نا کہ for God's sake, you know, تم پھر اب جو ہے وہ اس کے اگینسٹ چیزیں آ رہی ہیں کہ یو نو اس کے اندر فار ایگزامپل اگر ریٹینول ہے تو وہ ریٹینول جو ہے وہ آپ کو الٹا جو ہے، اگر آپ ینگ ایج میں ریٹینول، اتنی چھوٹی بچیاں اگر ریٹینول کریں گی یا اگر وہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہمیں یہ والی کریم چاہیے اور اس کے اندر ریٹینول ہے، تو وہ تو آپ کے لیے نقصان دہ ہے نا. تو یہ چیز پھر بڑا ضروری ہے. ہم بھی جو ہیں وہ ایک پروڈکٹ ہے، کوئی برانڈ ہو گیا، او مائی گاڈ، یو نو لائک ہم سب کہتے ہیں کہ او گاڈ یہ کیا برانڈ ہے، ہمیں بھی یہ چاہیے. لیکن پھر اس کے اندر آپ کو اگین تھوڑا سا ریسرچ بھی کرنا ضروری ہے کہ وہ آپ کے لیے کہ وہ برانڈ ہے کیا، وہ اس کے اندر پروڈکٹ بالکل. انگریڈینٹس کیا ہیں، یو نو اسٹف لائک دیٹ. ریسرچ از ویری امپورٹنٹ فار بوتھ آف دا سائڈس، لائک بائرس کے لیے بھی اور سیلرس کے لیے بھی، دونوں اتنا ہی ضروری ہے. اور پلس جو ہم وائرل ہونے والی بات کر رہے تھے نا، اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو سسٹینیبل گروتھ کی طرف جانا چاہیے. کہ نارملی اٹس ناٹ ٹھیک ہے آپ وائرل ہو گئے، لیکن آپ کو پھر وہ مینٹین کرنا ہے. اور مینٹین آپ کی جگہ اگر آپ کی فاؤنڈیشنز مضبوط ہیں تو پھر آپ ان چیزوں کو مینٹین کر پاتے ہو. اور نارملی آج کل کا ہمارا مائنڈ سیٹ بہت زیادہ شارٹ ٹرم ہے. اٹ شوڈ بی لانگر رن، ہمیں وہ چیزیں سوچنی چاہیے تاکہ ہم اپنی ان چیزوں کو، جیسے بڑا میں بچپن میں سنتا تھا کہ چیمپئن بننا مشکل نہیں ہے، اس کو مینٹین کرنا مشکل ہے. بالکل. تو اسی لیے آئی گیس وی نیڈ ٹو ورک آن دیٹ. میرے پاس آپ کے لیے کچھ سوال ہے جو لوگوں نے پوچھے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ اس کا شارٹ آنسر کر دو. سب سے پہلے تو میری ماما کا آپ کے لیے سوال ہے. انہوں نے پوچھا ہے، وہ بڑے پوچھ رہی تھی کہ وہ آپ ڈراماز میں زیادہ تر نیگیٹو رول کیوں کرتے ہو؟ بس مجھے جو پروڈیوسرز یا جو ڈائریکٹرز جس طریقے سے سمجھتے ہیں، پرسیو کرتے ہیں کہ او یو نو یہ جو رول ہے اچھا. اور ایک اور چیز ہوتی ہے کہ ایک دفعہ آپ نے ایک چیز کر دی اور وہ اچھی پاپولر ہو گئی اور آپ بھی اس کیریکٹر میں بڑے اچھے طریقے سے آپ نے پرفارم کیا ہے، وہی ایک چیز جو ہے نا وہ ہوتی جاتی ہے، یو نو. سو میں خود بہت تنگ ہوں اس چیز سے کہ میں نہیں کانسٹنٹلی جو ہے وہ میں نہیں نیگیٹو رولز کرنا چاہتی ہوں. لیکن انفارچونیٹلی اٹس جسٹ ریئلی لاٹ آف ٹائمز ناٹ ان مائی ہینڈز، یو نو. جو مجھے پروجیکٹ آفر کیا جا رہا ہے یا تو میں بار بار منع کرتی رہوں. اب میں بار بار منع کروں گی یہ بھی میرے لیے برا ہے، کیونکہ اگر میں بار بار منع کروں گی تو پھر ایونچولی جو ہے وہ کام ہی میرے تک نہیں آئے گا. وہ لوگ کہیں گے کہ ہاں یار یہ تو ہر وقت ہی منع کر دیتی ہے. سو اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ بیلنس. یا ٹرو. یہ اس پہ ویسے ہم بات کر چکے ہیں. سوال ہے جی آپ کے ماشاء اللہ 4 بچے ہیں اور کتنا مشکل ہے ان کی پرورش کرنا اور اپنے کریئر پہ بھی فوکس کرنا، تو اگر آپ اس پہ شارٹ سا کچھ جواب دے دو. ویل یا آئی مین پہلے بات کر چکے ہیں ریگارڈنگ دا سپورٹ. آئی تھنک دیٹ سپورٹ کمنگ فرام مائی ہسبینڈ، کمنگ فرام مائی ان لاز، کمنگ فرام مائی اون مدر فار دیٹ میٹر ایز ویل has been extremely tremendous, and I have always been very thankful, you know, to everybody around me کہ you know I think کہ بچے ریز کرنا جو ہیں وہ صرف ماں یا صرف باپ کا جو ہے وہ کام نہیں ہے. It takes a village to raise children, and this is something that I truly believe, you know. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ہیلپ کر رہا ہوتا ہے، مدد کر رہا ہوتا ہے پک اینڈ ڈراپ میں، you know. کہیں کوئی کسی نے ہوم ورک کرا دیا، کسی نے کھانا کھلا دیا. You know, تو it does take a village to raise children, and I think it is just impossible کہ آپ اکیلے جو ہیں یہ کام کرو. بالکل، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہو. ایک اور سوال ہے جی، انہوں نے پوچھا جی آپ نے 1999 میں ماڈلنگ سٹارٹ کی، تب تو اتنا ٹرینڈ بھی نہیں تھا ماڈلنگ کا، تو وہ ہوا کیسے سب اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ ان شارٹ اگر آپ اس کا جواب دیں. سو یہ میں نے اپنا اے لیولس ختم کیا تھا اور اس کے فوراً بعد میرا کالج جو ہے وہ شروع ہونا تھا. تو اس دوران کیونکہ اس وقت تک کالج شروع ہوا نہیں تھا تو میں نے سوچا کہ چلو ایک اپرچونٹی، وہی بات، ایک اپرچونٹی آئی مجھے کہ بھائی ایک اسائنمنٹ ہے ماڈلنگ کا جو کہ جس میں مجھے اس زمانے میں بھی اچھے ہی پیسے مل رہے تھے. تو میں نے کہا کہ یو نو کیوں نہ وہ میں کر لوں، مجھے کیا فرق پڑتا، میں تو گھر پہ ہی بیٹھی ہوئی ہوں، کالج تو شروع ہوا نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ آئی کین مے بی ڈو دس ایز اے پروجیکٹ. تو وہ جب کیا تو اس کے بعد ہی جو ہے وہ فوراً سے، کیونکہ وہ بل بورڈز وغیرہ لگ گئے، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا یہ لوگ بل بورڈز وغیرہ لگائیں گے، یا شاید مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا کہ کتنے زیادہ بل بورڈز لگائیں گے. لیکن وہ تو پورے شہر میں انہوں نے بل بورڈز لگا دیا اور میں ہر طرف جو ہے وہ ایک نئی شکل جو ہے نا وہ آ گئی تھی. تو ظاہر ہے لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ او مائی گاڈ یہ کون ہے، یہ کون ہے. ایک بار آہستہ آہستہ وہ کالیں آنی شروع ہو گئیں کہ اچھا ہماری بھی پروجیکٹ میں ہمارا شو، ہمارا شوٹ. تو یہ کرتے کرتے
ایک سوال ہے جی، آپ ٹرولرز کو ضرور رسپونڈ کرتی ہیں، وائی از دیٹ؟ Because sometimes I feel it is very necessary to put people in their place, so that people are not going to think that they can say whatever they want to you, and think کہ کئی دفعہ ہوتا ہے ایسا کہ آپ جو ہیں وہ اگر کسی کو اجازت دیتے ہو کہ اس نے کوئی ایسی بات کر دی تو وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہاں جی وہ دیکھو جی میں تو یہ بات کر دی اور دیکھو نا جی وہ تو چپ رہی. میں کہتی ہوں بھائی یہ میں چپ نہیں ہوں، میں ٹھیک ہے اگر مجھے اگنور کرنا میں کر دوں گی، لیکن اگر مجھے جواب دینا ہے تو میں دوں گی. جسٹ ٹو ٹیل یو دیٹ جسٹ شٹ اپ، یو کانٹ سے دیٹ ٹو می. ٹرو. اچھا، ایک جی کسی نے ڈیٹیل میں بتایا جی، ایک دفعہ آپ کی ماڈلنگ کے دوران کہیں آگ لگ گئی تھی جس کی وجہ سے کافی پریشانی ہوئی، اور وہ کیسے ہوا، وہ واقعہ یاد ہے آپ کو؟ پتہ نہیں بیک اسٹیج میں آگ لگ گئی تھی. اچھا، کسی نے اتنا It's ڈیٹیل really میں کوئی not گیا. خیر ایٹ ہوم اسکن کیئر روٹین کوئی آپ شیئر کرنا چاہو، شارٹ سی، جو لوگ گھروں میں کر سکیں آسانی سے. ویل اسکن کیئر تو خیر آنیسٹلی اٹ ریئلی ڈپینڈس کہ آپ کی اسکن ٹائپ کیا ہے. دیٹ از ویری ویری اسینشیل. ایچ اینڈ ایوری اسکن از ایکسٹریملی ڈفرنٹ. آپ کی پرٹیکولر اسکن کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، دیٹ از ویری ویری اسینشیل. اگر آپ کی ڈرائی اسکن ہے اور اگر آپ بار بار جو ہے وہ منہ دھوتے رہو گے تو آپ اور زیادہ اپنی اسکن کو ڈرائی کر دو گے. اگر آپ کی آئلی اسکن ہے اور اس میں بھی اگر آپ بار بار منہ دھوتے رہو گے اس میں بھی جو ہے وہ آپ کو اسکن جو ہے سو اٹ از ویری اسینشیل ٹو نو فرسٹلی کہ آپ کی اسکن ٹائپ کیا ہے، آپ کی اسکن کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. لیکن میں کہتی ہوں کہ جو بیسک چیز ہے دیٹ از کہ آپ اپنی اسکن کو مطلب ایک آپ کی اسکن کو صاف رکھنا، کلینز کرنا وہ بڑا ضروری ہے. میں تو خیر سمجھتی ہوں کہ صابن استعمال کرنا آن یور فیس از ویری ویری بیڈ ایکچولی. ڈونٹ یوز سوپ آن یور فیس. یو شوڈ یوز فیس واش اگین وچ از سوٹڈ ٹو یور اسکن ٹائپ. آئلی اسکن کے الگ ہوتے ہیں، ڈرائی اسکن کے الگ ہوتے ہیں، سینسٹیو اسکن کے الگ ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد موئسچرائز کرنا از ویری اسینشیل. اگین ٹوٹلی ڈپینڈز آن یور اسکن ٹائپ کہ کیسا آپ کو موئسچرائزر کرنا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ جہاں پہ اگر جیسے ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں دھوپ بہت زیادہ ہے، ہمیں سن بلاک بھی استعمال کرنا ضروری ہے. خاص طور پہ اگر آپ باہر دھوپ میں نکلتے ہو یا اگر آپ کا کام ایسا ہے کہ جو آپ کی اسکن کے اوپر وہ ہیٹ کا بھی جو ہے وہ ایلیمنٹ آ رہا ہے، جیسے کہ کھانا پکانے کے دوران اینڈ آل دیٹ. سو اٹ از نیسسری اگین اٹ از ناٹ جسٹ اے ون ریسیپی فار آل ٹائپ کہ میں کہوں کہ ہاں یار یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو، وہ سب کرنا شروع کر جائیں گے تو سب کی ٹرو. اسکن کی جو ہے نا وہ ستیہ ناش ہو جائے گا. لیکن اگین اکارڈنگ ٹو یور ایج، اکارڈنگ ٹو یور اسکن ٹائپ، اکارڈنگ ٹو یور سیکس از ویل، ویدر یو ار میل اور فیمیل، یہ بھی بہت میٹر کرتا ہے. مین کی جو ہے اگین اگر وہ ینگ ایج میں ہیں اور اگر وہ اس کی ہارمونل چینجز ہو رہے ہیں تو اس کو بھی، ایک آدمی کو بھی بہت زیادہ بری ایکنی ہو سکتی ہے. اینڈ دیٹ ایکنی ہی ہیز ٹو ٹیک کیئر آف. ایون گرلز گوئنگ تھرو دیٹ ہارمونل چینج اف دیر ینگ دے کین ہیو ویری بیڈ ایکنی بریک آؤٹس جو اس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ ایکنی جو ہیں وہ بڑھتے 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 بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور آپ کی اسکن ڈیمیج ہو جاتی ہے، کھڈے پڑ جاتے ہیں. یہ بہت زیادہ آپ کے لیے سیلف اسٹیم کے لیے ڈیمیجنگ بھی ہوتا ہے. سو یو ڈو نیڈ ٹو ٹیک کیئر آف دیٹ. اینڈ ویئر از آن دا فلپ سائڈ اگر عورتیں ہیں فار ایگزامپل somebody close to my age if they're going through hormonal changes تو ان کی اسکن پہ پہلے وہ اسکن کچھ اور تھی، اب وہ اسکن کچھ اور ہو گئی ہے. فار مائی سیلف آئی ڈو سے دیٹ آئی یوز ٹو ہیو ایکسٹریملی آئلی اسکن اور اب جو ہے وہ آہستہ آہستہ مطلب کوئی نہ کوئی ٹائم کے دوران مجھے لگتا ہے میری اسکن ڈرائی ہو گئی ہے، پھر مجھے لگتا ہے میری اسکن آئلی ہو گئی ہے. تو اٹس کانسٹنٹلی چینجنگ سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ یور اسکن، یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ یور باڈی، یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ یور ایج فیکٹر، وہ بہت ساری چیزیں ہیں. اچھا، جاتے جاتے ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہے، ایک کوئی بھی آپ میسج جو آپ یوتھ کو دینا چاہو، اسپیشلی ویمن، کیونکہ وہ آپ کو فالو کرتی ہیں اور وہ آپ سے بڑا خوش بھی ہیں، ان کے لیے کوئی آپ میسج دینا چاہو تو کائنڈلی آپ ضرور. ویل آئی وڈ سے میسج از ڈیفینیٹلی کہ آپ فوکس آن یور ایجوکیشن، فوکس آن واٹ یو وانٹ ٹو ڈو ان لائف اینڈ مطلب محنت کرنا آف کورس از ایکسٹریملی اسینشیل. اینڈ
انفارچونیٹلی ہمارے یہاں تو بہت زیادہ اوور ایمفسس ہے آن گیٹنگ میرڈ، وچ آئی ڈونٹ ایکچولی تھنک کہ اتنا زیادہ ایمفسس ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی 20-22 سال کی لڑکی ہوتی نہیں ہے، وہ اس کی شادی کے ہی پیچھے پڑ جاتے ہیں، اینڈ دیٹ از سچ این ایج کہ جہاں پہ آپ نہیں اس چیز کو جو ہے وہ آپ اپنی زندگی آپ فگر نہیں کر پاتے ہو، نہ کہ یہ کہ پھر آپ شادی کے بارے میں سوچنے شروع کر جاؤ. So I think that unfortunately if you've been thrown in that kind of a situation جہاں پہ آپ کو شادی بھی ابھی آپ کی نئی نئی ہو گئی ہے اور آپ کو کام کو بھی سنبھالنا ہے، تو تھوڑا سا صبر تحمل is also extremely essential. Like and there is a give and take, no doubt. I think that the give and take has to be on both sides. لیکن یہ انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے. But I think that it is extremely essential to not let go of your financial freedom. I think that's very, very essential. ٹرو. میرے آج بہت سے ٹیک ہے اس پوڈ کاسٹ سے، اسپیشلی جو میں نے آپ سے سیکھا. ٹائم مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ. آپ کو ایک چھوٹی سی زندگی ہے ہمارے پاس، تو ہمیں اپنا میکسیمم دینا چاہیے اپنی زندگی کے اندر، تاکہ ہم لوگ ایکسیل کریں ہر فیلڈ کے اندر. اور پلس خواتین کے لیے میرا بھی پرسنل میسیج یہ ہے کہ آپ لوگ کھل کے کام کرو. ایون ریزسٹنس آتی ہے پھر بھی آپ کام کرو. ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کو اگر گھر کے اندر ریزسٹنس ہے تو وہ ایک ٹائم کے بعد آپ کو اپریشیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بہت سی ایسی سٹوریز ہیں جنہوں نے جو گھروں سے نکلے، مشکلیں آئیں، یقیناً آتی ہیں. جب وہ ٹرانزیشن پیریڈ آ رہا ہوتا ہے تو اس میں مشکلیں آتی ہیں، تو آپ ضرور گھروں سے باہر نکلیں. آپ کوشش کریں، محنت کریں، اور آپ کسی بھی فیلڈ کے اندر آپ ایکسل کر سکتے ہو. اور اگینسٹ دا آڈز بہت سی سٹوریز ہیں جو گھروں سے نکلے اور انہوں نے کام کیا. اسی طرح سے اپنے پیشن کو پرسیو کریں، اچھا کام کرتے رہیں، اور اسی طرح ایک دوسرے سے سیکھیں، ایک دوسرے کو سکھائیں بھی، اور ایک دوسرے کو کائنڈلی ہمیشہ ایک دوسرے کو اپریشیٹ کیا کریں، سپورٹ کیا کریں. ایون اپنے کمپیٹیٹرز کو سپورٹ کیا کرو. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا آپ کا ایک ہیلدی انوائرمنٹ رہے گا، اتنا زیادہ ہم ایز اے پرسن، ایز اے برانڈ گرو کر سکتے ہیں. نادیہ، تھینک یو سو مچ فار کمنگ. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بہت ہی مزہ آیا، میں نے آپ سے بہت سیکھا. تھینک یو. تھینک یو گائز. تھینک یو فار واچنگ. اور لائک، کامنٹ، شیئر کیجیے گا، اور آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو وہ پوچھیے گا، تو میں اس پہ جواب دوں گا آپ کو. تھینک یو سو مچ فار واچنگ گائز.